اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، جس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک نون ساکن ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم بھی ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز یہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نون کو پڑھیں یا میم کو پڑھیں، اور یہ پڑھا کیسے جائے گا۔ اور اسی ورڈ میں آگے دیکھ لیجئے ایک طا ہے اور ایک تا ہے۔ ادھر ہم طا کو پڑھیں گے یا پھر تا کو پڑھیں گے، جو کہ 2 ڈاٹس والا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور یہاں پر یہ جو چھوٹی سی میم ہے یہ کب لکھی جاتی ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اور اس میم کو کہا کیا جاتا ہے، اس رول کا نام کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مکمل سمجھنے والے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کی سمجھ آئے، تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور ثواب کے نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے یہ کون سی سورت کی اور کون سے پارے کی آیت ہے۔ یہ لا یحب اللہ کا پارہ نمبر 6 ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور سورت کا نام بھی اکثر لوگ لیتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، مائدہ بولتے ہیں، مائدہ نہیں ہوتا، مائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کو غلط پڑھتے ہیں تو اس کی کریکشن کر لیجئے، مائدہ نہیں پڑھنا، آج کے بعد اس کو پڑھنا ہے مائدہ۔ حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے ہم سپیلنگ کریں گے، اس کو ہجوں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لئم۔ یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن کے اوپر جو میم ہے، حمزہ کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو نون ساکن کو نہیں پڑھا جاتا، اور اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو اس کو بھی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کی جگہ چھوٹی سی میم کو لکھا جاتا ہے اور اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے پڑھا گیا؟ لئم۔ یہاں پر ہم اپنے منہ کو بند کر لیں گے، لئن، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ لئم، با زبر با، سین تا زبر سب۔ یہاں پر آپ دیکھیے موٹی والی طا بھی ہے اور باریک تا بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ساکن اور مشدد حرف جب اکٹھے آتے ہیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ہم طا کو چھوڑ دیں گے، جو کہ موٹی والی طا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور سین کو ڈاٹس والی جو تا ہے، باریک تا ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لیکن جو موٹی طا ہے اس کی ہلکی سی جو آواز ہے اس کو ہم نے بیچ میں ایڈ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بسط، یعنی کہ تھوڑا سا ہم موٹا کر کے اور اینڈ پر ہم اس کو باریک کر دیں گے۔ لئم بسطت، اور بسطت اکثر لوگ اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں، ایسے بالکل نہیں پڑھنا۔ دونوں تا کی آواز کلیئر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باریک تا کو پڑھا جائے گا اور موٹی تا کو تھوڑا سا بس ایڈ کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے؟
ایسا کرتے ہیں، اس مکمل آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا، آپ بھی اس کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔